الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون فمن يعمل من الصالحات، پس جو شخص بھی عمل کرے گا نیک، وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بشرطے کہ وہ ایمان والا بھی ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، پس نہیں نہ قدری کی جائے گی اس کی کوشش کی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی محنت کو لکھوانے والے ہیں۔ نیک عمل وہی بندے کے ایماندار ہونے کی نشانی ہے۔ اگر اعمال نیک نہیں تو ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ فرمایا، ان میں سے بیشتر مقامات پر ساتھ نیک اعمال کا تذکرہ فرمایا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ایمان رکھنے والے، نیک عمل کرنے والے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو بے حد و حساب ہے، جس کا شمار ہی نہیں۔ تو فرمایا جو نیک عمل کرتے رہتے ہیں بشرطے کہ وہ مومن بھی ہیں، پھر ان کے نیک اعمال کی اس کوشش کو ضائع رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا، بلکہ فرشتوں کو آرڈر ہے کہ وہ مسلسل لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن اس کا بہتر اجر عطا فرمایا جائے گا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم ہی لکھنے والے یعنی لکھوانے والے ہیں۔ تو یہ اسم فاعل مفعول کے معنی میں یعنی معلوم مجہول کے معنی میں ہے کہ اللہ رب العزت تو خود کاتب نہیں، اللہ تعالیٰ تو آرڈر کرتے ہیں، تو کرامن کاتبین جو ہیں فرشتے وہ لکھ رہے ہیں، اور لکھتے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ تو فرمایا کوئی بھی عمل ہے وہ ضائع نہیں جائے گا، رائے گا نہیں جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، درمیانے سے درمیانہ عمل، جو اعمال بعض اوقات ہم اپنی دانست میں انہیں بالکل معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت وزنی اعمال ہوتے ہیں، اور کئی ایسے اعمال ہیں
جنہیں ہم اپنی دانست میں بڑا زبردست اونچا عمل خیال کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس قدر وزنی عمل نہیں ہوتا، کیونکہ وزن اعمال ایمان کی بنیاد پہ ہے۔ جس قدر ایمان زیادہ ہوگا اعمال میں وزن ہوگا۔ فرمایا میرا ایک صحابی، حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا میرا ایک صحابی وہ تھوڑے سے وزن کے جو یا کھجوریں یا گندم، 1 سیر ہو 1 کلو ہو، اور جتنے کو دونوں ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، یہ ہاتھ بھر کے تھوڑا سا راشن اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، تو فرمایا بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کریں گے تو میرے صحابی کے اس عمل کے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ وزن کس چیز کا ہے؟ ایمان کا ہے، کہ صحابہ کا ایمان بڑا مضبوط تھا، ایمان بڑا قوی تھا، اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ وہ کان دھرنے والے بھی تھے، کٹ مرنے والے بھی تھے، سنتے بھی تھے اور ہر لمحہ عمل کے لیے تیار رہتے تھے۔ بعض اوقات ہم کسی عمل کو بڑا وزنی سمجھتے ہیں لیکن وہ ہوتا نہیں۔ مثلاً حدیث پاک میں آیا ہے 3 قسم کے ایسے بندے ہیں جو اپنی دانست میں، اپنے خیال میں سمجھیں گے کہ ہم نے بڑے وزنی عمل کیے ہیں، لیکن وہ وزن اعمال میں نہیں ہوگا۔ پوچھا جائے گا تم نے زندگی بھر کون سا عمل کیا ہے؟ تو وہ کہے گا میں تو ساری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا ہوں، اخیر شہادت کے رتبے پہ فائز ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذابتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک اور بندہ لایا جائے گا، تم کیا کرتے رہے ہو؟ میں ساری زندگی سخاوت کرتا رہا ہوں، صدقہ خیرات کرتا رہا ہوں، مسکینوں کی، غریبوں کی، مجبوروں کی، لاچاروں کی، بے بسوں کی، بے کسوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی دیکھ بھال کرتا رہا ہوں، بڑا مال خرچ کیا ہے۔ فرمایا کذابتا، جھوٹ بولتا ہے۔ تیسرا بندہ لایا جائے گا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے ساری زندگی یا باری تعالیٰ تیری کتاب قرآن پاک کی تعلیم دی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، پھر لوگوں کو تعلیم دی ہے، پھر میں نے اس کتاب کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے بڑی تگ و دو کی ہے، دن رات ایک کیا ہے، بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت اٹھائی ہے، نیند قربان کی ہے، صحت قربان کی ہے، وقت قربان کیا ہے، سفر حضر نہیں دیکھا، گرمی سردی نہیں دیکھی، تو میں نے تو قرآن کی بڑی خدمت کی ہے۔ فرمایا کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے۔ حالانکہ ان تینوں نے دنیا میں یہ کام کیے ہوں گے اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے اعمال میں بہت زیادہ وزن جمع ہو گیا ہے، لیکن وزن ہوگا نہیں کیونکہ پیچھے ایمان نہیں ہے۔ تینوں کا ذہن کیا ہوگا؟ ریاکاری، دکھلاوا، لوگوں سے اپنی اس محنت کا صلہ کیش کرنا، دنیاوی مطلب ہوگا، دنیاوی غرض ہوگی، دنیا کا حصول ہوگا،
دنیاوی دولت کا لالچ ہوگا تو فرمایا دنیا میں وہ تم نے حاصل کر لیا، اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کچھ لوگ مومن تو ہوتے ہیں، حج کرنے بھی چلے جاتے ہیں، عمرہ کرنے بھی چلے جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کے بھی دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں، کیونکہ متما نے کہا دنیا ہے نا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا فِي الدُّنْيَا دنیا 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 دنیا، یہ دے دے یا اللہ، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، ایک پوری لسٹ ذہن میں تیار کر کے جاتے ہیں، وہی مانگتے مانگتے وہ حج عمرے کا ٹائم مکمل ہو جاتا ہے، واپس آ جاتے ہیں، آخرت کے لیے کچھ مانگتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا فَمَا لَهُ مِنْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ خالی پڑا ہوگا، پیج سارا سفید ہوگا۔ فرشتے لکھیں کیا؟ آخرت کے لیے کچھ لکھوایا ہی نہیں۔ تو فرمایا وہیں پہ ایک ہی جگہ پہ دونوں طبقے رہتے ہیں، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، ایک ہی بستی میں رہتے ہیں، عبادت گاہیں بھی ایک ہیں اور دنیا داری بھی ایک ہے، بازار بھی ایک ہے، گھر بار بھی ایک ہے، لیکن ایک کی چوائس اور ہے، ایک کی اور ہے، ایک کا ایمان اور ہے، ایک کے اندر ریاکاری ہے، عمل دونوں کر رہے ہیں ایک جیسے، ایک کا ضائع ہو رہا ہے، ایک کا قبول ہو رہا ہے۔ قبول کس کا ہو رہا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یا باری تعالیٰ الہ العالمین، میری دنیا بھی بہتر سے بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر سے بہتر کر دے، اور اس بندے کی آخرت بہتر ہو گئی جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، مجھے جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے بچا لینا۔ فرمایا اس کا عمل قبول ہو رہا۔ دنیا کے لیے اس نے ایک دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا اچھی کر دے، جائزہ مانگنا، اور آخرت کے لیے ڈبل دعا مانگی، وفی الآخرۃ حسنہ ایک، وقنا عذاب النار دو۔ تو اس کے دل میں تڑپ پھر کس کی ہے؟ آخرت کی۔ سارا دن بندہ عمل کرتا رہتا ہے، دنیا کے بھی دین کے بھی، تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ایک دن رات میں 24 گھنٹوں میں ہمارے دنیاوی کام زیادہ ہیں یا دینی کام زیادہ ہیں؟ آخرت میں ان کا کیا رزلٹ نکلنے والا ہے؟ ہاں، جس کا ایمان مضبوط ہے نا، اس کے تھوڑے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا وزنی بنا دیتے ہیں کہ دنیا کے سارے کام مل کے بھی اس وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رؤوف الرحیم نبی نے یہ بھی ہمیں بڑا احسان کیا، آقا علیہ السلام نے اپنی امت پہ طریقہ بیان فرمایا ایمان موجود ہو نا، تمہارے اندر تقوی ہو، طہارت ہو، اللہ کی محبت ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے تمہیں انس ہو، ایک تعلق ہو، ایک رابطہ ہو، چاہت ہو، تو پھر تم ڈھونڈو گے کہ ہمارے نبی کیا کرتے رہے، ہمیں اس طرح کرنا چاہیے، صحابہ اکرام کیا کرتے رہے، ہمیں اس طرح کرنا چاہیے، آپ کے آل پاک کیا کرتے رہے، ہمیں اس طرح کرنا چاہیے، اہل بیت اطہار کا عمل کیا، ہمیں اس طرح کرنا چاہیے۔ تو فرمایا دنیا کے کام بھی ہوتے ہیں، دین کے کام بھی ہوتے ہیں، فرائض اور واجبات وہ تو ایک مسلمان مرد نے، مسلمان عورت نے لازمی طور پہ ادا کرنے ہیں، اور ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے ایک دن رات میں اس پہ
کتنے واجبات ہیں، کتنے فرائض ہیں، حقوق اللہ میں کیا ہے، حقوق العباد میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا تمہارے جسم کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پہ شکرانہ ہر روز واجب ہے۔ 360 مرتبہ ہر روز صبح اٹھ کے کہا کرو یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یہ عمل تو بڑا مشقت والا ہو جائے گا، ہم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو اس پابندی کے ساتھ ہر روز 360 مرتبہ یاد رکھ کے روٹین سے یہ کہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو فرمایا اگر تمہارے اوپر یہ بوجھ لگتا ہے تو محمد کس لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی امتوں پہ جو بڑے بڑے بوجھ تھے ان کے گلوں میں طوق تھے، وہ آپ نے اپنی امت سے اتار ہی دیے ہیں۔ اور فرمایا تم صرف 3 مرتبہ تو پڑھ سکتے ہو کہ نہیں، 300 باری 60 بار 360 بار نہیں پڑھ سکتے تو صرف 3 مرتبہ تو پڑھ سکتے ہو۔ جی 3 مرتبہ تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ تو فرمایا پھر کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ 3 بار یہ کلمہ پڑھو گے، وظیفہ پڑھو گے، تسبیح پڑھو گے، اللہ تعالیٰ 360 مرتبہ پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے۔ ایمان ہے نا تو عمل بڑھتا جا رہا ہے۔ فرمایا مجھے اللہ رب العزت نے دکھایا کہ آپ کی امت کے بعض چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، لوگ انہیں معمولی سمجھتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آپ کی امت پہ احسان کیا، بڑا اجر و ثواب کے قابل بنا دیا۔ فرمایا ان میں سے میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ مسجد سے ایک تنکا اٹھاتا ہے جو اچھا نہیں لگ رہا، مسجد کی صفائی کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ وزن اعمال میں بڑا وزن بنا کے اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اب تنکے کا کیا وزن ہے، لیکن وہاں پہ کئی من ٹن وزن ہو چکا ہے۔ کس وجہ سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو چیک کیا ہے۔ صحابہ کا ایمان تھا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ہر وقت آپ کی مجلس میں پست آوازیں کر کے سر جھکا کے حکم کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ فرمایا اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، دلوں کا امتحان لیا۔ دل میں سوائے تقوی کے اللہ رسول کی محبت کے نیک عمل کی چاہت کی اور کچھ نظر ہی نہیں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں بھی رضی اللہ تعالی عنہم کا اعلان فرما دیا، آخرت میں اجر عظیم ہے۔ کیا تھا ان کے دلوں میں؟ اور بھی تو عمل کیا کو نہیں، صرف دل میں ہے۔ اللہ نے دل ہی چیک کیا ہے۔ عمل کی ایک نیت ہے، عمل کی ایک کوشش ہے، عمل کی ایک سوچ ہے، عمل کا ایک ارادہ ہے، اور ارادہ اتنا پختہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت حکم دیں، اللہ کے پیغمبر حکم دیں تو ہم گھر بار بھی چھوڑیں گے، ہم کاروبار بھی چھوڑیں گے، ہم ہجرتیں بھی کریں گے، سر دڑ کی بازی لگا دیں گے، ملک چھوڑنا پڑا چھوڑیں گے، علاقہ چھوڑنا پڑا چھوڑیں گے، کاروبار چھوڑنا پڑا چھوڑیں گے، رشتہ دار چھوڑنے پڑے چھوڑیں گے،
بیوی بچے چھوڑنے پڑے چھوڑیں گے، ماں باپ بہن بھائی چھوڑنے پڑے چھوڑ دیں گے، سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں، پر اللہ رسول کی محبت چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے ایمان چیک کیے ہیں اور سند بھی دے دی، گارنٹی بھی دے دی۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، ضرورت پڑے جان بھی خرچ کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں سب کچھ وقف کیا۔ اولئک ہم الصادقون، ان کے ایمان کی صداقت کی گواہی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ فرمایا عمل تھوڑا کرتے ہیں، اجر زیادہ حاصل کر جاتے ہیں۔ ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان عمل کے بغیر مکمل نہیں، اور عمل ایمان کے بغیر مکمل نہیں۔ اعلان ہوا جہاد کا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاد کے لیے شہر سے باہر آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو دشمن کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ جنگ ہوئی، جہاد ہوا، لڑائی ہوئی، کچھ زخمی ہوئے، کچھ شہید ہوئے، کچھ بچ گئے۔ جب بعد میں دیکھا تو شہادتیں گنی گئیں۔ شہیدوں میں ایک ایسا خوبرو حسن و جمال کا پیکر نوجوان نظر آیا جس کی ایک دن پہلے شادی ہوئی تھی۔ فرمایا حنظلہ یہ بھی آ گیا ہے، اس کی تو کل شادی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اور اگلے دن شہید ہو گیا۔ درجہ دیکھیں، مرتبہ دیکھیں، ایمان دیکھیں، عمل صالح دیکھیں۔ ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جسد اطہر کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ شہر کی طرف سے ایک سواری آتی نظر آئی، دیکھا تو اس کی بیوی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے مشک میں پانی بھرا ہوا اور سواری پہ آگے رکھا ہوا ہے، اور کہنے لگی جی مجھے پتہ چلا ہے میرا خامد سرتاج شہید ہو گیا ہے، اور میں پانی لائی ہوں اس کو غسل دینے کے لیے۔ ہماری شادی ہوئی ہے، ہم نے رات گزاری ہے، ابھی تو اس نے غسل بھی نہیں کیا تھا، صرف کان میں آواز پڑی ہے کہ اللہ رسول بلا رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہے۔ میں تو پانی لے کے کھڑی تھی کہ غسل کرو، اس نے غسل ہی نہیں کیا، پانی وہیں پڑا رہ گیا۔ کہتا ہے ہو سکتا ہے میں غسل کرتا رہ جاؤں، قافلہ نکل جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہو جائے، زندگی تو گزار ہی لیں گے، دنیا میں بھی گزار لیں گے، جنت میں بھی گزار لیں گے۔ فرمایا پانی رکھ دو، عورت نے پانی رکھ دیا۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے غسل کرنا تھا۔ فرمایا رہنے دو، آپ کچھ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، نبیوں کو وہ کچھ نظر آتا ہے جو عام بندوں کو نظر نہیں آتا، چاہے صحابی ہوں یا ولی ہوں۔ وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے غسل دینا ہے، خون میں لت پت ہے، شہید ہو چکے ہیں، اعضاء جگہ جگہ سے کٹے ہوئے ہیں،
اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ نے مجھے دکھایا ہے، میں نے دیکھا ہے آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت اتری ہے جنت کا پانی لے کے میرے صحابی حنظلہ کو، تیرے خامد سرتاج حنظلہ کو جنت کے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ تو لقب مشہور ہو گیا غسیل الملائکات، فرشتوں نے غسل دیا۔ عمل کتنا تھا، اجر کس قدر بڑا ہے، تو ایمان تھا نا۔ احد کے میدان میں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ہاتھ میں نا کھجوریں پکڑی ہوئی ہیں، کھا رہا ہے۔ فرمایا اگر میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ فرمایا جنت میں۔ کہتا ہے دنیا کی کھجوریں رہنے دے، جنت میں چل کے کھائیں گے۔ اللہ، اس جوان مردی بہادری سے لڑا کہ کافروں کے لاشوں کے لاشیں گراتے ہوئے اخیر شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ نے دکھایا ہے بڑے ہی خوبصورت سرخ لباس والی جنت کی حور، اس کو سر پہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ عمل تھوڑا ہے، اجر بہت عظیم ہے، کیونکہ ایمان بہت وزنی ہے۔ اور ایمان یہ نہیں کہ اذان ہو اور مرضی اپنی کریں، ایمان یہ نہیں رمضان ہو اور مرضی اپنی کریں، ایمان یہ نہیں کہ قرآن ہو اعلان ہو اور مرضی اپنی کریں، ایمان یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آئے اور ہم سنی انسنی کر کے ہوا میں اڑا دیں اور یہ سمجھے ہم بڑے پکے مومن ہیں اور ہمارے لیے جنت کے 816 دروازے کھلے ہیں۔ یہ ہماری خام خیالی ہے، خوش فہمی ہے، اور ہم نے اپنے دلوں کو غلط تسلی دی ہوئی ہے۔ ایمان یہ ہے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پل پل پہ ایمان کا تھرمامیٹر لگا کے چیکنگ ہوتی ہے کہ اس میں ہے کہ نہیں ہے۔ فرمایا من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کوئی مرد ہو عورت ہو، میل ہو فیمیل ہو، کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، سفر میں ہو حضر میں ہو، عرب میں ہو عجم میں ہو، ہند میں ہو سندھ میں ہو، کالا ہو گورا ہو، عربی ہو عجمی ہو، کسی زبان کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی برادری کا ہو، کسی فرقے کا ہو مومن ہو ایمان والا ہو عمل صالح کرنے والا، فرمایا ہم اسے ایسی پکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس دنیا میں کوئی خوف خطرہ ہے نہ اس دنیا میں کوئی خوف خطرہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی مضبوط ایمان عطا فرمائے، جس کے تھوڑے سے عمل سے اللہ بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، پس جو شخص بھی عمل کرے گا نیک اعمال میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، پس نہیں ناقدری کی جائے گی اس کی کوشش کی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم ہی سب کچھ جمع کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہ۔